لله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے نہایت عقیدت و محبت کے ساتھ آقا نامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام درود پاک کی ڈالیاں نچاو کریں۔ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ، جرم اشکوں سے دھو لیے ہوتے، جرم اشکوں سے دھو لیے ہوتے، یاد سرور میں رو لیے ہوتے، جرم اشکوں سے دھو لیے ہوتے، یاد سرور میں رو لیے ہوتے، اور ان کی چوکھٹ پہ رکھ کے سر اپنا موت کی نیند سو لیے ہوتے۔ ذات محترم دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے انسان کی کچھ چیزیں فطری بنائی ہیں جو اس کی فطرت میں ہوتی ہیں، انہی میں سے ایک ہے رونا۔ یہ ایک فطری چیز ہے کہ آدمی کو جب بھی کوئی غم ہوتا ہے تو اس کی آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں، چاہے وہ اولاد کا غم ہو یا مال کا غم ہو یا والدین کا سے بچھڑنے کا غم ہو، کسی طرح کا بھی انسان کو کوئی غم لاحق ہوتا ہے تو اس کی آنکھ سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ تو شاعر کہتا ہے کہ یہ ایک فطری چیز ہے رونے والی کہ آدمی روتا ہے، لیکن کاش کہ جو ہے یہ رونے والا عشق مصطفیٰ میں بھی رو لیا ہوتا۔ جو روتا ہے اپنے مال کے بچھڑنے پر، اپنی اولاد سے الگ ہونے پر، اپنے والدین سے جدا ہونے پر، کوئی تکلیف لاحق ہونے پر رو جاتا ہے، تو کاش عشق رسول میں اور خوف خدا میں بھی رونے والا رو لیا ہوتا۔ تو حضرات محترم جانتے ہیں رونے کا خوف خدا میں، اگر بندہ خوف خدا میں روتا ہے، اللہ کے خوف سے اس کی آنکھ سے آنسو نکلتا ہے، تو یہ آنسو ہمارے کتنے کام کا ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے، روایتوں میں ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر قائم کیا جائے گا، 50,000 برس کا وہ دن ہوگا، اور 50,000 برس میں 25,000 برس صرف اسی کشمکش میں گزر جائیں گے کہ کیا کریں۔ زمین تانبے کی ہوگی اور سورج سوا نیزے پر آ جائے گا، لوگوں کی بدعمالیاں اور بدکرداریوں کا پسینہ ایسا ہوگا کہ کسی کے ٹخنوں تک، کسی کی پنڈلیوں تک، کسی کے گھٹنوں تک، کسی کے رانوں تک، کسی کی کمر تک، اور کسی کے جو ہے گردن تک، اور کافر کے جو ہے منہ تک مثل لگام کے اس کو جکڑ لیں۔ تو جیسے جس کے اعمال ہوں گے ویسے ہی اس کا پسینہ ہوگا جو صرف اسی کو گھیرے ہوئے ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ تو اس دن جو 25,000 برس کا دن ہوگا اور اتنی پریشانی کے عالم میں لوگ پریشان حال ہوں گے، ایسے وقت میں آیا ہے کہ جہنم کی وادی سے ایک شعلہ نمودار ہوگا، اور وہ شعلہ امت کا پیچھا کرے گا، امت کا پیچھا کرے گا، تو امت اپنے اعمال کا اسے واسطہ دے گی کہ اے شعلے، تجھے ہماری نمازوں کا واسطہ واپس چلا جا، تجھے ہمارے روزوں کا واسطہ واپس چلا جا، ہمارے فلاں عمل کا واسطہ، فلاں عمل کا واسطہ، لیکن وہ شعلہ پیچھا کرتا رہے، جہنم کی آگ شعلہ۔ اللہ اکبر۔ اس وقت جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک پیالہ لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے، اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی حکم دیتا ہے کہ اس پیالے میں جو پانی ہے اس کی چھینٹیں اس شعلے پر مار دیجئے، یہ واپس جہنم میں چلا جائے گا۔ ایک پیالے میں جہنم سے جو شعلہ نمودار ہوا، ایک پیالے میں جو پانی ہوگا اس کی چند چھینٹیں، ذرا آپ اندازہ لگائیے، ابھی کوئی آگ بھڑک جائے، ہم اس پر پوری بالٹیاں کی بالٹیاں لوٹ دیں تو وہ بجھنے کا نام نہیں لیتی،
اور جہنم کی آگ اللہ کی پناہ جس کے بارے میں آیا ہے کہ 1000 برس تک جلائی گئی تو سرخ تھی، پھر 1000 برس تک جلی کالی ہوئی اور سفید ہوئی، اور پھر 1000 برس تک جلائی گئی تو کالی ہو گئی، اور اب جہنم کی آگ کالی ہے جس میں روشنی کا نام و نشان نہیں۔ تو وہ جہنم کی آگ صرف چھینٹوں سے شعلہ واپس چلا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گے جبریل اس پیالے میں کیا ہے؟ حالانکہ اللہ کے رسول خوب جانتے ہیں، خوب جانتے ہیں۔ پوچھیں گے اے جبریل اس پیالے میں کیا ہے؟ حضرت جبریل امین عرض کریں گے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس میں کوئی جو ہے زمزم کا پانی نہیں، اس میں آب کوثر کا پانی نہیں، جنت کی کسی نہر کا پانی نہیں، پھر اس میں کیا ہے؟ عرض کریں گے اللہ کے رسول اس میں آپ کے امتیوں کے وہ آنسو ہیں جو کبھی خوف خدا بندی میں نکل گئے تھے اور کبھی آپ کی محبت میں نکل گئے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت۔ اللہ کے خوف سے جو آنسو ایک امتی کا نکلا وہ آنسو اتنی طاقت رکھتا ہے کہ جہنم کی آگ کے شعلے کو واپس کر دیتا۔ نقطے ذرا غور کیجئے، ایک عام امتی کا یہ عالم کہ اللہ کے خوف سے روئے اور اس کی آنکھ سے جو آنسو نکلے تو وہ آنسو اتنی طاقت رکھتا ہے کہ جہنم کے نکلے ہوئے شعلے کو واپس کر دے، اور اللہ کے رسول جو اللہ کے محبوب ہیں وہ جو ہے امت کے لیے رو رہے ہیں تو جہنم کا شعلے کیسے جو ہے سرد نہیں ہو سکتے؟ اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیا۔ تو میرے بھائیوں پتہ یہ چلا کہ خوف خدا وہ چیز ہے جو ہمیں جہنم کی آگ سے بچا سکے۔ ہمیں رونا چاہیے لیکن اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر ہم خود سوچیں کہ ہم کتنا روتے ہیں۔ کیا ہم کبھی روتے ہیں کسی وقت کی اگر ہماری نماز چھوٹ جاتی ہے تو کیا اس وقت ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہوتا ہے کہ ہائے رے ہائے آج میری فجر کی نماز نہ ہو پائی، آج میری ظہر کی نماز نہ ہو پائی؟ نہیں، آج مسلمان نمازوں پہ نمازیں چھوڑتا ہے لیکن جو ہے اس پر جو ہے کسی وقت بھی خوف طاری نہیں ہوتا۔ رونا تو بہت دور کی بات، اس پر خوف خدا طاری نہیں ہوتا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا، یہ نماز میری کیسے چھوٹ گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف اپنے اندر پیدا کرو، اور جب خوف خدا ہوگا تو رونا ضرور آئے گا۔ روئے گا آدمی کیونکہ ہم میں بہت کمیاں ہیں، بے شمار کمیاں ہم میں بھری ہوئی ہیں۔ جب اللہ کا خوف آئے گا تو ہم کہیں گے ارے اس کمی پہ کہیں ہماری گرفت نہ ہو جائے، کہیں اس کمی پہ ہماری پکڑ نہ ہو جائے۔ تو جب ہمارے اندر خوف خدا آئے گا تو رونا بھی آئے گا، یا اللہ تو معاف کر دے، یا اللہ تو بڑا غفور الرحیم ہے۔ لیکن یہ ہوگا تو تبھی جب ہم جو ہے توجہ دیں گے اپنے گناہوں کو، سوچیں گے بیٹھ کہ ہم نے کیا کیا کیا، لیکن نہیں کرتا مسلمان۔ آج کتنے ہیں صبح سے شام تک جو ہے گناہ کرتے ہیں، اور اگر ان کو کوئی پریشانی لائق ہو جائے، کوئی تکلیف لائق ہو جائے، ان کا کاروبار چلنا بند ہو جائے تو فوراً ہی کہتے ہیں یار ہم معلوم نہیں کیا ہو گیا ہے، ہم تو کچھ گناہ کرتے ہی نہیں ہیں، جنہیں کس بات کی سزا مل رہی ہے۔ یہ نہیں کہا معلوم نہیں یار ہم تو کچھ کرتے بھی نہیں ہیں، یار معلوم نہیں کس بات کی، چہرے پر داڑھی نہیں ہے، اور کہتے ہیں ہم کوئی گناہ نہیں کرتے۔ یعنی چہرے پر داڑھی نہ ہونا اس کو وہ گناہ ہی نہیں سمجھ رہے ہیں، اس کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ہم تو کوئی گناہ ہی نہیں کرتے اور معلوم نہیں کس بات کی سزا مل رہی ہے۔ چہرے پر داڑھی نہ ہونا یہ گناہ نہیں ہے، بولیے گناہ ہے، اور پھر کہہ رہا ہو کہ ہم کوئی گناہ ہی نہیں کرتے۔ تو ہر وقت 24 گھنٹے گناہ میں ملوث ہو، یہ تو وہ گناہ ہے جس میں 24 گھنٹے ملوث ہو، کوئی ایک لمحہ بھی جو ہے اس گناہ سے آپ نہیں بچ رہے ہو، کوئی ایک لمحہ کے لیے بچ رہے ہو نہیں بچ رہے ہو۔ جب تک آپ کے چہرے پر داڑھی نہیں ہے ہر وقت آپ اس میں ملوث ہو اس گناہ، اور جب آپ ارادہ کر لو گے کہ اب ہم جو ہے توبہ کرتے ہیں اور آج سے ہم اپنے چہرے پر داڑھی رکھیں گے، اب اس گناہ سے بچو گے۔
اب بچو گے اس گناہ سے، ورنہ یاد رکھو یہ ایسا گناہ ہے داڑھی نہ رکھنے کا جو 24 گھنٹے آپ کو گھیرے ہوئے ہے، آپ اس سے بچے ہوئے نہیں ہو، اور گناہ آپ نے تھوڑی دیر کے لیے کرا اور پھر ہٹ گئے اس چیز سے، گناہ ختم۔ تھوڑی کچھ بھی مثال کے طور پر آپ نے کسی کو گالی دی تو جس وقت گالی دی اس وقت آپ نے گناہ کیا، پھر ہٹ گئے، وہ گناہ ختم۔ اب تو نہیں کہہ دے رہا، 2 سال آگے گالی دو گے تو گناہ پڑے گا۔ تیسرا، جھوٹ بولے، آپ نے جس وقت بولے اس وقت گناہ پڑا، آپ نہیں بول رہے ہو تو اس وقت تو نہیں ہو ملوث اس میں، جب بولو گے جھوٹ پھر اس میں ملوث ہو گئے۔ لیکن داڑھی نہ رکھنے کا گناہ ایسا گناہ ہے کہ اس میں آپ 24 گھنٹے گھرے ہوئے، اور پھر بھی آدمی اس کو سمجھتا ہی نہیں ہے، کہتا ارے ہم کوئی گناہ ہی نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے مسلمانوں کو عقل سلیم عطا فرمائے کہ وہ جانیں کہ داڑھی کی کتنی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ قرآن میں جو ہمیں حکم دیتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اس پر ہمیں اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔